تمہاری گھڑی میں صبح کے 8 بجنے میں کتنی دیر ہے لڑکی؟ اجلال نے کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنے سامنے ہانپتی ہوئی لڑکی کو انتہائی سرد اور چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں کتابیں فرش پر گر چکی تھیں۔ سر، وہ میری بس لیٹ ہو گئی تھی اور مجھے کلاس میں پہنچنا ہے، مجھے جانے دیں۔ زویا نے فرش پر بیٹھے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے شدید گھبراہٹ سے جواب دیا اور بنا اس کی روب اور شکل دیکھے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے آؤ اور جاؤ۔ آئندہ میری کلاس میں 1 منٹ کی تاخیر بھی ہوئی تو تمہارے لیے اس کیمپس میں آخری دن ہوگا۔ اجلال کی پاٹدار اور گرجدار آواز کوریڈور کی دیواروں سے ٹکرائی تو زویا کے قدم وہیں زمین پر گڑ گئے اور وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے مڑ گئی۔ ایک تو یہ نیا پروفیسر بالکل چنگیز خان کی نسل سے ہے، آج ہی اس کا کچھ پکا بندوبست کرنا پڑے گا، زویا نے دل میں غصے سے سوچا اور کلاس کی طرف جانے کے بجائے سیدھا کیمپس کے گیٹ کی طرف مڑ گئی، کیونکہ اس کی دوست نے اسے ایک خاص اور پہنچے ہوئے پیر کا پتہ دیا تھا۔ پچھلی رات کے 2 بجے لاہور کے ایک انتہائی پوش علاقے کے عقب میں واقع خستہ حال حویلی کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھچکے سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ اندر دھوئیں اور سستی اگربتیوں کی گھٹن زدہ بو پھیلی تھی اور 29 سالہ اجلال سکندر نے اپنے بھاری ملٹری بوٹوں کی چاپ سے وہاں کی پراسرار خاموشی کو توڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی اسپیشل ٹاسک فورس اور مسلح جوان انتہائی الرٹ کھڑے تھے اور ان کی خودکار مشین گنیں سیدھی نشانے پر تھیں۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے ڈھونگی، اب تمہیں ساری زندگی جیل کی چکی پیسنی پڑے گی، اجلال نے اصلی اور 2 نمبر پیر کو، جو موت کے خوف سے کانپتا ہوا فرش پر بیٹھا تھا، اپنے بوٹ کی زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں تو بس غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میرا کسی کرپشن یا یونیورسٹی کے مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو اجلال کی عقابی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا اور اس نے کڑک دار آواز میں جواب دیا، غریبوں کی مدد یا معصوم طالب علموں کو جھوٹے تعویذ دے کر لوٹنا اور ان کا مستقبل تباہ کرنا؟ مجرم کو پچھلے کمرے میں بند کر دو اور باہر پہرا لگا دو۔ اجلال نے ایک سخت اشارے سے اسے ہتھکڑی لگوائی اور پچھلے اندھیرے کمرے میں بند کرنے کا بے رحم حکم دیا۔ اجلال سکندر دراصل ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک انتہائی قابل انڈر کورڈ ایجنٹ تھا اور اس کا حالیہ مشن تعلیمی اداروں کو کھوکھلا کرنے والے کرپٹ مافیا اور ان جعلی عاملوں کا کٹ جوڑ بے نقاب کرنا تھا۔ اس نے پیر کی بھاری کالی چادر اوڑھی اور اپنا چہرہ چھپا کر خود اس جگہ گدی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے جوان ارد گرد کے اندھیرے میں چھپ گئے۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ صبح یہاں یونیورسٹی کے وہ بے وقوف طالب علم آئیں گے جو مافیا کے چنگل میں پھنسے ہیں، اور ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑنا اس کا اصل ہدف تھا۔ اگلے دن صبح سویرے 21 سالہ زویا اپنے چہرے پہ بڑا سا دوپٹہ لپیٹے اس حویلی میں داخل ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ایک انتہائی لاپرواہ لڑکی تھی جسے کتابیں پڑھنے سے زیادہ شارٹ کٹس پر یقین تھا، اور وہ سیدھی گدی کے سامنے جا کر دو زانوں بیٹھ گئی۔ پیر صاحب مجھے امتحان پاس کرنے کا پکا تعویذ دیں، ہمارا نیا پروفیسر چنگیز خان کی نسل سے ہے اور بہت ظالم ہے۔ زویا نے اپنی قیمتی پرس کی زپ کھولی اور 15,000 روپے کے نئے نوٹ نکال کر اجلال کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی پرجوش اور امید سے کہا۔ پیر کے روپ میں بیٹھا اجلال سکندر چادر کے اندر سے اسے سرد اور کاٹدار نظروں سے گھورنے لگا، کیونکہ وہی ان کا نیا اور ظالم پروفیسر تھا جو اس خاص مشن کے لیے یہاں تعینات ہوا تھا۔ یہ لو اور پیسے لے لو، اور ایک تیز ترین تعویذ اس کمبخت پروفیسر کو بیمار کرنے کا بھی دے دو۔ زویا نے مزید 5,000 روپے گدی پر پھینکے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ شرارتی مسکراہٹ تھی۔ کیسی بیماری چاہیے تمہیں لڑکی؟ جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت کم ہے، اجلال نے اپنی اصلی آواز دبا کر انتہائی کھردرے اور بھاری لہجے میں پوچھا، جبکہ چادر کے اندر سے اس کی مٹھیاں غصے سے سختی سے بیت چکی تھیں۔ اسے شدید موشن ہو جائیں اور وہ سارا دن واش روم کے چکر کاٹتا رہے تاکہ ہماری جان چھوٹے اس عذاب اور اسائنمنٹ سے، زویا نے بے تحاشا ہنستے ہوئے کہا، اور اجلال کے ہاتھ سے ایک جعلی کاغذ کا تعویذ چھین کر وہاں سے اٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلی، واکی ٹاکی سے لنک اجلال سکندر کے ساتھی اس کی باتیں سن کر بے ساختہ ہنسنے لگے۔
سر جی، یہ لڑکی تو آپ کو سیدھا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ پہنچانے کا پکا ارادہ رکھتی ہے۔ اب آپ کا اس کے لیے کیا پلان ہے؟ اس کے ایک قریبی ساتھی نے مائک پر ہنستے ہوئے طنز کیا تو اجلال نے غصے سے دانت پیستے ہوئے مائک پر جواب دیا، صرف 2 دن کے اندر اس ضدی لڑکی کے سارے تعویذ سمیت اسے ٹھکانے نہ لگایا تو میرا نام اجلال سکندر نہیں، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری اور غضب تھا کہ ساتھیوں کی ہنسی فوراً بند ہو گئی اور وہ مکمل الرٹ ہو گئے۔ زویا کا تعلق ایک سفید پوش مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں اس کے بوڑھے والدین اس کی مہنگی یونیورسٹی کی فیسوں کے لیے دن رات خون پسینہ ایک کرتے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں کچن کی شدید گرمی اور حبس میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں، اور باپ صحن میں اپنی پرانی خستہ حال موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا تھا۔ بیٹا، تم صبح صبح کہاں گئی تھیں؟ اتنی جلدی چلی گئی تھی؟ تمہارا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ادھر آ کر کچھ کھا لو۔ اس کی ماں نے اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے پوچھا تو زویا نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکائے۔ بس امی، ایک بہت ضروری کام تھا، دوست کے ساتھ کیمسٹری کے نوٹس لینے گئی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ زویا نے انتہائی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے ان کی دن رات کی محنت کو مکمل نظر انداز کیا اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بیٹا، دل لگا کر پڑھا کرو، ہماری ساری زندگی کی امیدیں صرف تم سے وابستہ ہیں، ہم نے اپنی ساری جمع پونجی تمہاری تعلیم پر لگائی ہے۔ باپ نے انجن کے گریس سے بھرے کالے ہاتھ کپڑے سے صاف کرتے ہوئے محبت سے نصیحت کی تو زویا نے شدید اکتاہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ جی ابو، مجھے بخوبی پتہ ہے، میں بہت دل لگا کر پڑھ رہی ہوں، آپ بس میرے شاندار رزلٹ کا انتظار کریں جو اس بار ٹاپ پر ہوگا۔ وہ کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے وہ جعلی تعویذ اپنے نرم تکیے کے نیچے رکھ کر بے فکر ہو کر سو گئی۔ اسے کامل یقین تھا کہ اب اسے پوری رات جاگ کر کتاب کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ نیا مغرور پروفیسر اگلے دن اسپتال کے بستر پر پڑا ہوگا۔ دوسری طرف اجلال سکندر اسلام آباد کے ایک انتہائی بااثر سخت گیر اور اصول پسند بیوروکریٹ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے دادا ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری تھے اور باپ ایک سخت مزاج سفارتکار تھا، اس لیے 29 سالہ اجلال کی زندگی ڈسپلن اور فرض شناسی کے گرد گھومتی تھی، جس میں جذبات کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس وقت لاہور کے اپنے عارضی اپارٹمنٹ میں چمڑے کے صوفے پر بیٹھا یونیورسٹی کے کرپٹ مافیا کی موٹی فائلیں انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ سر، اس لاپرواہ لڑکی کا نام زویا ہے، 21 سال عمر ہے اور کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی طالبہ ہے۔ اس کا سارا تعلیمی اور خاندانی ریکارڈ اس فائل میں موجود ہے۔ اس کے اسسٹنٹ نے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین اس کی طرف کرتے ہوئے تفصیلی معلومات فراہم کی تو اجلال نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی۔ اس کا مقصد صرف اس سڑک چھاپ جعلی پیر کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ یونیورسٹی کے اندر موجود ان کرپٹ کلرکوں اور پروفیسرز کو بے نقاب کرنا تھا جو طلباء سے لاکھوں روپے لے کر پیپر آؤٹ کرتے تھے۔ یہ بے وقوف لڑکیاں ان ظالم مافیاز کا سب سے آسان شکار ہوتی ہیں، جو محنت سے بھاگتی ہیں اور کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ اجلال نے بلیک کافی کا مگ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اور اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک مشن کی تکمیل کا پختہ عزم تھا۔ ہمیں اس لڑکی کو ایک ایسا سبق سکھانا ہوگا تاکہ باقی سب طالب علم کے لیے ایک عبرتناک مثال بن سکے اور کوئی دوبارہ ان جعلی پیروں کا رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو سخت ہدایت دی اور اپنے نئے شکار زویا کی عقل ٹھکانے لگانے کی عملی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ پیر کی روشن صبح یونیورسٹی کا کشادہ ایڈیٹوریم طلباء سے کھچا کھچ بھرا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی اور باتوں میں مگن پورے 15 منٹ کی تاخیر سے آڈیٹوریم کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے فکری تھی۔ یار، آج تو اس سڑیل پروفیسر کی شکل دیکھنے والی ہوگی، تعویذ نے اپنا کام دکھا دیا ہوگا، وہ تو ابھی واش روم میں بیٹھا رو رہا ہوگا۔ زویا نے اپنی قریبی دوست کے کان میں سرگوشی کی اور دونوں بے تحاشا ہنسنے لگیں، جس کی آواز سے کلاس کی گھمبیر خاموشی ٹوٹی۔ اسٹیج پر کھڑے دراز قد شخص کی چوڑی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ بلیک بورڈ پر سفید چاک سے کچھ لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زویا نے مطمئن ہو کر اپنی سیٹ سنبھالی، اس شخص نے تیزی سے مڑ کر پوری کلاس پر ایک تائرانہ اور غضبناک نگاہ ڈالی اور پھر سیدھا زویا کو دیکھا۔
زویا کے قدم زمین میں سختی سے گڑ گئے اور اس کا سانس حلق میں بری طرح اٹک گیا، جیسے کسی نے آہنی ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا ہو۔ اسٹیج پر بلیک سوٹ میں کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہو بہو وہی پیر تھا جسے وہ کل اسی پروفیسر کو موشن لگانے کے 15,000 روپے دے کر آئی تھی۔ اجلال سکندر نے سیدھا زویا کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے روبدار چہرے پر ایک طنزیہ اور انتہائی خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمہارا مہنگا تعویذ کام نہیں کیا لڑکی، میں ابھی تک بالکل ٹھیک ہوں اور پورے ہوش و حواس میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اجلال نے اپنی بھاری اور کاٹدار آواز میں سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پوری کلاس انتہائی حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی اور زویا کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اجلال نے حاضری کا بھاری رجسٹر زور سے لکڑی کی میز پر مارا اور اپنی گرجدار آواز میں زویا کو مخاطب کیا۔ مس زویا فوراً اسٹیج پر آئیں اور بلیک بورڈ پر موجود کیمسٹری کی اس مشکل ترین مساوات کو اپنے ہاتھوں سے حل کر کر دکھائیں۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹدار سختی تھی کہ زویا کے ہاتھ پاؤں بری طرح پھول گئے اور وہ بمشکل کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سر، میں نے آج رات تیاری نہیں کی، مجھے صرف کل تک کا وقت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کل لازمی حل کر لوں گی، زویا نے رونے والی کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن اجلال کی سخت آنکھوں میں اس کے لیے کوئی رحم یا نرمی نہیں تھی۔ تمہارے پاس تو امتحان پاس کرنے کا بہت نایاب اور مہنگا طریقہ موجود ہے، پھر اس معمولی مساوات کو حل کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ جلدی مار کر پکڑو اور لکھو۔ اجلال نے طنز کا زہریلا تیر چلایا اور زویا کے کانپتے ہاتھ میں زبردستی بلیک مارکر پکڑا دیا، جس سے اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ پوری کلاس کی چپتی ہوئی نظریں اس پر جمی تھیں اور پورے 5 منٹ کی مکمل اذیتناک خاموشی کے بعد بھی وہ بورڈ پر ایک ہندسہ بھی نہیں لکھ سکی تھی۔ تم جیسی نالائق لڑکیاں اپنے غریب والدین کی خون پسینے کی کمائی کو 15,000 کے جعلی تعویذوں پر اڑا دیتی ہیں، لیکن ایک بار کتاب کھولنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی۔ اجلال نے غصے سے مار کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پوری کلاس کے سامنے اس کی نااہلی اور شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی گھٹیا ذہنیت پر انتہائی سخت تنقید کی۔ زویا شدید شرمندگی اور بے عزتی سے پانی پانی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جو اس کے سرخ گالوں پر تیزی سے بہنے لگے۔ یہاں مگر مچ کے آنسو بہانے اور رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا، تمہیں اپنی اس نااہلی کی کڑی سزا بھگتنی پڑے گی، جو میں ابھی اسی وقت طے کروں گا۔ اجلال نے اسے روتا دیکھ کر بھی اپنا رویہ ذرا نرم نہیں کیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں سختی سے دیکھا۔ آج سے لے کر اگلے مہینے تک تم روزانہ کیمسٹری کے 50 صفحات اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے میرے آفس میں جمع کرواؤ گی۔ اجلال کی یہ ظالمانہ سزا سن کر زویا کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا اور اس نے بے بسی سے پوری کلاس کی طرف دیکھا جہاں سب بت بنے خاموش بیٹھے تھے۔ اگر ایک دن بھی ناغہ ہوا یا تم نے کسی اور سے یہ کام کروانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہیں فائنل امتحان میں بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اب جاؤ اپنی سیٹ پر۔ اجلال نے اپنی بات انتہائی حتمی انداز میں مکمل کی اور اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا حکم دیا، جس کے بعد وہ سسکیوں کو دباتے روتے ہوئے واپس چلی گئی۔ زویا کے لیے روزانہ 50 صفحات لکھنا کسی عذاب عظیم سے کم نہ تھا۔ اس کی ساری بے فکری اور ہنسی مذاق ایک ہی لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کے ساتھ اسائنمنٹ لکھتی اور اس کے ذہن میں صرف اجلال کی گونجتی ہوئی طنزیہ آواز ہوتی۔ مسلسل لکھنے کی وجہ سے اس کی نازک انگلیاں سوج جاتی اور کمر میں شدید درد ہوتا، لیکن اجلال کے خوف سے وہ ایک لفظ بھی کم لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ساری بے فکری ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے دل میں اجلال سکندر کے لیے شدید قسم کی نفرت اور غصہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں اس مغرور اور ظالم انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ایک مجرم کی طرح ذلیل کیا ہے۔ مسلسل 1 ہفتے کی اس کمر توڑ مشقت کے بعد زویا کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے گئی تھی اور اس کی دماغی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اجلال کو اس کی اس فرعونیت اور سختی کا مزہ چکھا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے۔ اس نے اپنی قریبی دوست کے ساتھ مل کر کیفیٹیریا کا ایک کونے میں بیٹھ کر ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا تاکہ اس روزمرہ کے عذاب سے مستقل بچ سکے۔
اجلال روزانہ دوپہر ٹھیک 12 بجے اسٹاف روم میں اپنے لیے کڑک چائے کا ایک بڑا کپ منگواتا تھا۔ یہ اس کی پرانی اور پکی عادت تھی۔ زویا نے اپنے کزن کے میڈیکل اسٹور سے نیند کی انتہائی بھاری گولیاں چپکے سے حاصل کیں جو عام طور پر شدید خوابی اور ڈپریشن کے مریضوں کو دی جاتی تھی۔ میں یہ تیز گولیاں اس کی چائے میں ملا دوں گی تاکہ وہ کل کے اہم سیمینار میں بے ہوش پڑا رہے اور کم از کم میری ایک دن کے لیے جان چھوٹے۔ زویا نے سفید گولیاں اپنی مٹھی میں سختی سے دباتے ہوئے اپنی دوست کو بتایا، جس نے خوف سے اپنی آنکھیں بڑی کی۔ تم مکمل پاگل ہو گئی ہو زویا۔ اگر اس ظالم انسان کو کچھ ہو گیا تو تم سیدھا پولیس کے ہتھے چڑھو گی اور جیل جاؤ گی۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ اس کی دوست نے اسے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زویا کی آنکھوں میں بدلے کی شدید آگ بھڑک رہی تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اسے بس وہ 2 دن بستر پر سوتا رہے گا تو اسے اچھی طرح احساس ہوگا کہ کسی غریب اسٹوڈنٹ کو خواہ تنگ کرنے کا کیا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے، زویا نے انتہائی حتمی لہجے میں کہا، اور اگلے دن اپنے اس بے وقوفانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری شروع کر دی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت زویا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چپکے سے اسٹاف روم کے چھوٹے کچن میں داخل ہوئی جہاں مکمل خاموشی چھائی تھی۔ وہاں ماربل کی سلیب پر اجلاس کی مخصوص سفید پیالی میں چائے تیار رکھی تھی اور اس میں سے تازہ بھاپ اڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے 2 گولیاں چائے میں ملا دیں جو گرم چائے میں فوراً حل ہو گئیں۔ اب آئے گا مزہ۔ مسٹر چنگیز خان، تمہاری ساری اکڑ اور روب اس ایک چائے کے کپ کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زویا نے دل میں فاتحانہ انداز میں سوچا اور مسکراتے ہوئے باہر نکلنے کے لیے مڑی، لیکن اچانک اجلال اپنا کوٹ پہنے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ زویا گھبراہٹ میں تیزی سے پیچھے ہٹی اور اس کا ہاتھ سلیب پر رکھی دوسری پیالی کو لگا جو سیدھا فرش پر گر کر چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ تم یہاں کچن میں چھپ کر کیا کر رہی ہو اور یہ تم نے کیا توڑا ہے؟ اجلال نے انتہائی غصے میں پوچھا، اور اس کی تیز چپتی ہوئی نگاہیں زویا کے گھبرائے ہوئے پسینے سے شرابور چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ سر، وہ مجھے شدید سر درد تھا اور میں اپنے لیے چائے لینے آئی تھی۔ مجھ سے غلطی سے یہ پیالی گر گئی، مجھے معاف کر دیں۔ زویا نے شدید بھوکلاہٹ میں جھوٹ بولا اور اپنے کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں کو پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اجلال نے سلیب پر رکھی چائے کی اس پیالی کو بغور دیکھا جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی اور پھر زویا کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ تمہارا سر درد کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ چائے جو سلیب پر رکھی ہے اسے خاموشی سے پی لو تاکہ تمہارا درد کم ہو۔ اجلال کی انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں اسے وہی چائے پینے کا حکم دیا جس میں زویا نے اپنے ہاتھوں سے نیند کی بھاری گولیاں ملائی تھیں۔ نہیں سر، میں تھوڑی دیر بعد میں پی لوں گی، مجھے ابھی کیمسٹری کی کلاس میں جانا ہے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ زویا نے وہاں سے بھاگنے کا بہانہ بنایا، لیکن اجلال نے دروازے کا راستہ اپنے چوڑے وجود سے مکمل روک لیا۔ میں نے کہا یہ چائے اسی وقت پیو۔ زویا، مجھے اپنی بات دہرانے کی بالکل عادت نہیں ہے اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اجلال کی آواز میں ایسی خطرناک دھمکی تھی کہ زویا کے پاس اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نیند کی گولیوں والی گرم چائے پکڑی اور اجلال کی کاٹدار نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گھوٹ گھوٹ پینے لگی۔ چائے کا ہر گھوٹ اس کے خشک گلے میں زہریلے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، لیکن وہ اجلال کی شکاری نظروں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک ہی لمبی سانس میں پیالی خالی کی اور کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھ کر تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اجلال نے خالی پیالی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی، جیسے وہ اس کے ہر ارادے سے بخوبی واقف ہو۔ چائے پینے کے ٹھیک 15 منٹ بعد زویا سینیٹری لائبریری کے ایک خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنی نامکمل اسائنمنٹ مکمل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا سر اب بری طرح چکرا رہا تھا اور نیند کی بھاری گولیوں نے اس کے دماغ پر اپنا شدید اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کتاب کے کالے الفاظ سفید صفحات پر تیرتے ہوئے اور ڈبل محسوس ہو رہے تھے اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھیں۔ مجھے فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں یہاں سب کے سامنے گر جاؤں اور میرا تماشا بنے، زویا نے ایک دھندلائے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا اور کرسی کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ٹانگوں نے مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ ایک بھاری لکڑی کی شیلف سے زور سے ٹکرا کر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی اور اس کی ساری کتابیں ارد گرد بکھر گئیں۔
اتفاق سے اجلال اسی وقت ایک اہم ریفرنس کتاب ڈھونڈنے لائبریری کے اس سنسان حصے میں آیا جہاں زویا فرش پر گری پڑی تھی۔ اس نے زویا کو فرش پر بے حس و حرکت گرے دیکھا تھا تو اس کی ساری سختی اور غصہ ایک ہی لمحے میں ہوا میں غائب ہو گیا۔ زویا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہوش میں آؤ، اٹھو یہاں سے۔ اجلال انتہائی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا ٹھنڈا پڑتا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے فوراً ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب زویا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تو اجلال نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی جو بہت سست چل رہی تھی۔ صورتحال کی نزاکت اور خطرے کو سمجھتے ہوئے اس نے زویا کو فوراً اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ تیزی سے لائبریری کے دروازے سے نکلا اور لمبا کوریڈور عبور کرتا ہوا سیدھا میڈیکل روم کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور خوف تھا۔ نرس، جلدی سے ڈاکٹر کو ایمرجنسی کال کرو۔ اس بے وقوف لڑکی نے نیند کی بھاری گولیاں کھا لی ہیں، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اجلال نے میڈیکل روم کا دروازہ زور سے دھکیلتے ہوئے زویا کو سفید بستر پر لٹایا اور ڈیوٹی پر موجود نرس کو انتہائی سخت ہدایات دیں۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر زویا کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس کا معدہ واش کر کے علاج شروع کر دیا، جبکہ اجلال پریشانی سے وہیں کھڑا رہا۔ پورے 2 گھنٹے بعد جب زویا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو میڈیکل روم کے نرم بستر پر ڈرپ لگے ہوئے پایا۔ اس کے چہرے میں ہتھوڑے بجنے جیسا شدید درد تھا اور اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے اسے لاٹھیوں سے مارا ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی بھاری آنکھیں کھولیں تو سامنے اجلال کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ اور ایک عجیب سی پریشانی نمایاں تھی۔ تمہیں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ تم نے کیا بے وقوفی کی تھی؟ وہ ایک ہائی ڈوز گولیاں تمہاری جان بھی لے سکتی تھیں۔ اجلال نے انتہائی سخت لیکن اندر سے فکر مند لہجے میں اسے ڈانٹا تو زویا کو فوراً یاد آیا کہ اس نے اسٹاف روم میں کیا کیا تھا۔ سر، مجھے پلیز معاف کر دیں، میں بس آپ کی روز کی سختی اور اسائنمنٹ سے تنگ آ گئی تھی۔ میرا ارادہ آپ کی جان لینا نہیں تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور شدید ندامت سے اپنا سر جھکا لیا کیونکہ اس کے پاس صفائی کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ کسی کی جان کے ساتھ کھیلنا کوئی بچوں کا مذاق نہیں ہوتا زویا۔ تم اپنی لاپرواہی اور غصے میں بہت دور نکل گئی ہو۔ اجلال کی بھاری آواز میں اس وقت غصے سے زیادہ دکھ تھا جس نے زویا کے پتھر دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ زویا کو اپنی زندگی میں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اجلال صرف ایک ظالم اور مغرور استاد نہیں ہے جس سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے، بلکہ اس سخت خول کے اندر ایک انتہائی ذمہ دار اور محافظ انسان بھی چھپا ہے جس نے آج اپنی انا بھول کر اس کی جان بچائی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے اس کی تلخ لیکن سچی باتوں پر سنتی رہی۔ اسے اپنی گھٹیا حرکت پر شدید ترین ندامت ہوئی جس کا کوئی ازالہ نہیں تھا۔ تم آج سیدھا گھر جاؤ اور مکمل آرام کرو۔ تمہاری روزانہ اسائنمنٹ کی سزا میں نے آج ہی ختم کر دی ہے، لیکن آئندہ زندگی میں ایسی حرکت مت کرنا۔ اجلال اپنی جگہ سے اٹھا اور زویا کی طرف ایک آخری نگاہ نظر ڈال کر میڈیکل روم کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زویا دیر تک بستر پر لیٹی سفید چھت کو گھورتی رہی اور اس کی الجھی ہوئی سوچیں بدلنے لگیں۔ اس دن کے بعد زویا کے دل میں اجلال کی سختی کا خوف تو رہا لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی عزت اور نیا احترام بھی پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے شارٹ کٹس کے رویے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینے کی مخلصانہ کوشش کرنے لگی ہے۔ یہ تبدیلی وقتی اور چھوٹی ضرور تھی لیکن اجلال کی سخت ڈانٹ اور پھر اس کی حفاظت نے زویا کو حقیقت کا اصل آئینہ دکھا دیا تھا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے اور اجلال سکندر کوئی عام انسان نہیں ہے جسے وہ چند گولیوں سے آسانی سے ہرا سکے۔ اسپتال والے واقعے کو گزرے کوئی پورے 4 دن ہو چکے تھے اور یونیورسٹی کا ماحول بظاہر بالکل پرسکون اور معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ زویا کے ذہن میں بار بار اجلال سکندر کا وہ فکر مند چہرہ گھوم رہا تھا جب اس نے میڈیکل روم میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ جس انسان کو وہ اتنا ظالم اور پتھر دل سمجھتی تھی اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے اس کی جان بچائی تھی۔ وہ ایڈمنسٹریشن بلاک کے پچھلے ویران راستے میں گزر رہی تھی تاکہ جلدی سے مین گیٹ تک پہنچ سکے۔ ابھی وہ گیٹ تک پہنچی ہی تھی کہ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر یونیورسٹی کا ہیڈ کلرک ریاض اور 2 انتہائی مشکوک اور خطرناک شکل والے نامعلوم بدماش کھڑے تھے۔ وہ چھپ کر باتیں سننے لگی۔ ریاض صاحب،
ہمیں اس بار پورے 5 لاکھ روپے کیش چاہیے، کیونکہ کیمسٹری کا فائنل پیپر نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور نیا پروفیسر اجلال بہت سخت انسان ہے۔ ایک بدماش نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے انتہائی کھردرے اور دھیمے لہجے میں کہا۔ تو زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو شیرا، مجھے بس وہ پیپر کل رات تک ہر حال میں میرے ہاتھ میں چاہیے۔ میرے پاس بہت سے امیر طالب علموں کی لسٹ تیار ہے جو اس کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ ریاض کلر نے اپنی ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے لالچ بھرے انداز میں جواب دیا۔ زویا یہ سن کر خوف سے پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں زمین پر پڑے ایک سوکھے پتے پر آ گیا۔ پتے کے ٹوٹنے کی آواز اس ویران اور خاموش کوریڈور میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ آواز سن کر ان تینوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور ریاض کی تیز نظروں نے اندھیرے میں چھپنے کی کوشش کرتی زویا کو فوراً پہچان لیا۔ کون ہے وہاں؟ رک جاؤ لڑکی، ریاض چلایا، اور بدماشوں نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ لیکن زویا اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھا دھند بھاگی اور سیدھا مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور سیدھا اپنے باپ کی پرانی موٹر سائیکل پر جا کر بیٹھی۔ اگلے دن صبح زویا کا دل یونیورسٹی جانے کو بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے زبردستی بھیج دیا کیونکہ امتحانات سر پر تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی ہوئی کیمپس میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنی کلاس کی طرف جانے لگی، لیکن ہیڈ کلر ریاض اور وہ دونوں بدماش پہلے سے اس کے انتظار میں کوریڈور کے موڑ پر کھڑے تھے۔